بہر کیف آپ نے حدیبیہ کے مقام پر قیام فرمایا۔ آپ وہیں پر قیام فرما تھے، آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ بھی تھے۔ آپ کو بعض ذرائع سے یہ بات معلوم ہوئی کہ قریش مکہ نے یہ بات ٹھان لی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو کسی بھی صورت میں مکے کے اندر داخل نہیں ہونے دیں گے، عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کا جائزہ لینے کے لیے، وہاں کی صورت حال کی جانکاری لینے کے لیے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو مکہ مکرمہ روانہ فرمایا کہ آپ وہاں جائیں اور وہاں کے حالات کا قریب سے جائزہ لیں اور ان لوگوں کو بتائیں کہ ہمارا ارادہ محض عمرے کی ادائیگی ہے، کعبۃ اللہ کی زیارت ہے، خانہ کعبہ کا طواف ہے، صفا اور مروہ کی سعی ہے، اس کے علاوہ ہمارا قطعاً کوئی ارادہ نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق مکہ مکرمہ تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں پر قریش کے سردار ابو سفیان سے ملاقات کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ابو سفیان، ہمارا ارادہ لڑائی کا نہیں ہے، ہم صرف اور صرف عمرہ کرنے کے ارادے سے آئے ہیں، اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہیں، صرف 10 میل کے فاصلے پر ہمارا قافلہ رکا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سفیر بنا کر بھیجا ہے، آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہم سب کو مکے میں داخل ہونے کی اجازت دیجیے، عمرے کی ادائیگی کی اجازت دیجیے۔ جب یہ بات ابو سفیان نے سنی تو ابو سفیان نے کہا کہ عثمان، اگر آپ عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر لیجئے، اگر آپ خانہ کعبہ کا طواف کرنا چاہتے ہیں تو کر لیجئے، اگر آپ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر لیجئے، آپ کو اجازت ہے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی صورت میں، کسی بھی شکل میں عمرے کی ادائیگی کی اجازت نہیں ملے گی، ان کو مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ جب یہ بات حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے سنی تو انہوں نے فرمایا کہ ابو سفیان، کان کھول کر سن لے، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتے ہیں، میں اس چیز کو برداشت تو کر سکتا ہوں، لیکن مجھے یہ گوارا نہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر میں طواف کر لوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر میں صفا اور مروہ کے درمیان سعی کر لوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر میں عمرہ کر لوں، یہ ہو نہیں سکتا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جب ابو سفیان نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے یہ جواب سنا تو وہ طیش میں آ گیا، غصے میں آ گیا اور غصے سے لال پیلا ہو گیا، اور غصے میں آ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مکے میں قید کر لیا، روک لیا، واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک آنے کی اجازت نہیں دی۔ ادھر دوسری طرف تمام صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس انتظار میں تھے کہ دیکھیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مکے سے کیا پیغام لے کر آتے ہیں، قریش مکہ کا کیا جواب ان کو ملتا ہے۔ جب دیکھتے ہیں کہ کافی دیر ہو چکی اور ابھی تک نہیں آ رہے ہیں تو ان حضرات کی تشویش بڑھنے لگتی ہے۔ اسی درمیان کسی نے یہ غلط خبر پھیلا دی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو قریش مکہ نے قتل کر دیا۔ جب یہ بات اور جب یہ خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں پڑتی ہے تو آپ غم سے نڈھال ہو جاتے ہیں، غم و غصے کے جذبات آپ کے اندر ابھرنے لگتے ہیں، ایک طرف غم ہے، دوسری طرف غصہ ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1500 صحابہ کرام کو جمع فرماتے ہیں اور سب سے بیعت کرتے ہیں کہ اے میرے پیارو، اے میرے صحابہ، اے میرے ایک ایک اشارے پر اپنی جان کی بازی
لگانے والو، مجھ سے عہد کرو، مجھ سے یہ وعدہ کرو، میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر یہ بیعت کرو کہ جب تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قتل کا بدلہ نہیں لیا جائے گا تب تک ہم لوگ یہاں سے واپس نہیں جائیں گے۔ چنانچہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے بیک زبان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دلایا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کے ایک اشارے پر اپنی جان کی بازی لگانے کو تیار ہیں، آپ حکم فرمائیے، آپ کا حکم کیا ہے، آپ جو کہیں گے وہ مانیں گے، یقیناً ہم سب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بدلہ لے کر رہیں گے۔ تمام صحابہ کرام جوش اور ولولے میں تھے۔ یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ کسی نے یہ بات بتائی کہ جو پہلے خبر آئی تھی وہ خبر غلط تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ زندہ ہیں، صحیح سالم ہیں، مکے کے اندر ان کو قید کر رکھا ہے۔ چنانچہ جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی طرف سے بیعت کرتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ یہاں پر موجود نہیں ہیں، لیکن میں ان کی طرف سے عہد کرتا ہوں اور بیعت کرتا ہوں۔ چنانچہ بایاں ہاتھ حضرت عثمان غنی کا قرار دیتے ہیں اور اس ہاتھ کو اپنے دائیں ہاتھ پر رکھ کر بیعت کرتے ہیں۔